پاک میں، اور اسی قرآن کو لے کر، اسی اسلام کو لے کر، انہی مسلمانوں کو لے کر نہ جانے پوری دنیا میں کتنی تحریکات ایسی چل رہی ہیں جو صرف اسلام اور مسلمانوں کو دبانے، کچلنے، مٹانے اور بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں جاری ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے آپ سب نے سنا ہوگا کہ کشمیر کے اندر پہلگام کے اندر جو واقعہ پیش آیا، حادثہ پیش آیا، سب سے پہلے تو قابل مذمت ہے ایسا واقعہ۔ اللہ کا بے حد فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسے امن پسند، انصاف پسند، عدل سے بھرا ہوا ایک مذہب اور خوبصورت دھرم عطا فرمایا ہے۔ جب اسلام کی تعلیمات اس روئے زمین پر منتقل نہیں ہوئی تھی، اس وقت پوری دنیا کا جو حال تھا اس سے ہم واقف ہوں گے۔ اس کو زمانے جاہلیت یا دور جاہلیت کہتے ہیں، کہ پوری دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں امن و امان قائم ہو، کوئی برائی، کوئی عیب، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت کے لوگوں کے اندر وہ نہ پایا جاتا ہو۔ ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی برائیاں اور ہر طرح کے عیب اس وقت کے لوگوں میں پائے جاتے تھے، چاہے وہ قتل و غارت گیری ہو، چاہے وہ جوا اور شراب ہو، چاہے وہ بت پرستی ہو، چاہے وہ کفر و شرک ہو، چاہے وہ زمین والوں کا تعلق آسمان والے سے ٹوٹ جانا ہو، چاہے وہ حقوق کی پامالی ہو، چاہے وہ ایک دوسرے پر ظلم ہو، ہر برائی اس وقت عام تھی۔ اور سب سے بڑھ کر کے جو برائی کا تذکرہ کیا جاتا ہے دور جاہلیت میں، وہ یہ کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کی پیدائش کو ناگوار محسوس کیا جاتا تھا۔ لیکن جب انصاف پسند اسلام لے کر کے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے اور اللہ کے حکم سے دین اسلام کی تعلیم کو عام کرنا شروع کیا، تو چند ہی سالوں میں ایک انقلاب برپا ہو گیا پورے عالم اسلام میں، یا یہ کہا جائے پورے عالم میں۔ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، کوئی بھی ایک ایسا فرد اور ایک ایسی جماعت اور ایک ایسی تنظیم نہ برپا ہوئی ہے نہ برپا ہوگی کہ جو لوگوں کو پورا اوپر سے لے کر نیچے تک اور دائیں سے لے کر بائیں تک مکمل طور پر بدل دے۔ اگر کسی نے انقلاب برپا کیا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اگر تغیر آیا ہے معاشرے میں، سماج میں، تو وہ کوئی اور نہیں، آمنہ کے لال محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلاؤ پوری دنیا میں دکھایا ہے، انسانوں کو بدلا ہے، انسانوں کے مزاج کو بدلا ہے، ان کے شوق اور ذوق کو بدلا ہے، ان کی بدنیتی کو ختم کیا ہے، ان کے اندر نیک نیتی پیدا کی ہے، ان کے اندر حقوق کو ادا کرنا اس چیز کا جذبہ پیدا کیا ہے، ان کے اندر کفر و شرک کی ناپسندیدگی اور کراہت بٹھائی ہے، ان کے اندر اخلاص کا درس ان کو دیا ہے، ان کے اندر توحید کو پیوست کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو کوئی اور نہیں، عبد المطلب کی آنکھوں کے تارے نے کیا ہے، عبداللہ کے نور نظر نے کیا ہے، ہمارے اور آپ کے آقا اور اللہ کے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ لہذا تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس قرآن پاک کو نازل کرنا شروع کیا تو جس فرشتے کا انتخاب ہوا اس قرآن کو اللہ کے پاس سے لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے، اس فرشتے کو سید الملائکہ کہا گیا کہ تمام فرشتوں کا سردار یعنی جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ جس ذات کے اوپر یہ قرآن پاک نازل ہوا اس ذات کو سید الانبیاء والرسل کہا گیا کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس امت پر یہ قرآن نازل ہوا اس امت کو ساری امتوں سے بہتر قرار دیا گیا، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس کا مزدہ سنا دیا گیا اور تعریف کر دی گئی کہ سب سے بہترین امت تم ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتی ہو، تم ایک ایسی امت ہو جو بھلائی کا حکم کرتی ہو، تم ایک ایسی امت ہو جو لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن سے جن جن چیزوں کو، جن جن لوگوں کو مناسبت بخشی ہے،
اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیا ہے. تو کیا یہ بات ہمارے اور آپ بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھا جائے, اس قرآن پاک کے احکام کو جن لوگوں نے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے, یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی وہ ذات اطہر ہیں, وہ مقدس جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درس گاہ کے لیے منتخب فرمایا, اور ان کے لیے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر کریم واجر کبیر کا مزدہ سنایا ہے, اور اعلان کیا ہے وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کر ان کو جنتی سرٹیفکیٹ دے دیا گیا اسی دنیا میں, اولئک اصحاب الجنہ کہہ کر کے ان کو جنتی قرار دے دیا گیا, اولئک هم الفائزون اور اولئک هم المفلحون کہہ کر کے ان کو کامیابی کا تاج پہنا دیا گیا اسی دنیا میں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر کے ان کو اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ اسی دنیا میں دے دیا گیا, سرٹیفکیٹ اسی دنیا میں مرحمت فرما دیا گیا ہے. وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس جماعت, جب اس جماعت نے اس قرآن پاک کو لازم پکڑا, اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو بھی تمام لوگوں سے افضل بنا دیا. یہ قرآن کی خوبی ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جو اس قرآن سے لگتا رہتا ہے اور اپنی مناسبت پیدا کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو جوڑتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی, مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے, ان اللہ یرفع بہذا الاقوام ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بعض الاخرین. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں, وَيَضَعُ بَعْضَ الْآخَرِينَ, لیکن مسئلہ یہ ہے اس وقت بلندی عطا فرماتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے جب قرآن کو سمجھنے اور جس پر قرآن نازل ہوا اور جس نے قرآن سمجھا اور نبی نے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے اپنے شاگردوں تابعین کو سمجھایا, ایک جو پورا سلسلہ وہاں سے لے کر یہاں تک چلتا آ رہا ہے. علماء دین اور مفتیان کرام اور اسی طریقے سے ائمہ مجتہدین نے جس طریقے سے قرآن کو اپنے اساتذہ سے سمجھا ہے, اس طریقے سے اگر کوئی قرآن سمجھتا ہے اور اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ, اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما, کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلندی عطا کریں گے. لیکن اس راستے سے جو ہٹے گا, جو راستہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے سے یہاں تک آ رہا ہے, اگر اس راستے سے کوئی ہٹتا ہے, علماء سے ہٹ کر کوئی قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, صحابہ کی تفسیر سے ہٹ کر کوئی قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, قرآن کی تفسیر نبی کی سیرت میں تلاش نہیں کرتا, تو حال یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَيَضَعُ بَعْضَ الْآخَرِينَ, اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو گرا دیتے ہیں, زوال کا شکار ہو جاتی ہے وہ قوم, ایسے لوگ برباد ہو جاتے ہیں, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برباد ہوں گے. ہم کو مناسبت پیدا کرنی ہے اس قرآن سے, ہم کو لگاؤ پیدا کرنا ہے اس قرآن سے. اگر ہمارا نوجوان اور ہم سب مل کر کے اپنے تعلق کو قرآن سے اور قرآن والے سے اور جس پر قرآن نازل ہوا اس سے مضبوط کر لیں, کوئی ایسی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ ہم کو زیر کر سکے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اس ایمان کے ساتھ پڑھا جائے, اس چنگاری کو اپنے اندر ایمان کی جلایا جائے, جس ایمان کی چنگاری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلایا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سینے میں. وہ اگر چنگاری ہمارے اندر ہے, وہ تڑپ ہمارے اندر ہے قرآن سیکھنے کی, اور ایمان کی کیفیت ہمارے اندر ہے, وہ حلاوت ایمان ہمارے اندر ہے, اگر اللہ کی طرف سے میسر ہو گیا, وہ غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی اگر اللہ کی طرف سے ہمیں میسر ہو گئی, تو ہمیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. قرآن پاک کا وعدہ, اللہ تعالیٰ کہنے تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انتم الاعلون, تم کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں نعوذ باللہ؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ نعوذ باللہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس وقت رات ہو سکتی ہے, رات کے 12 بجے دن ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کی بات جھوٹی ہرگز نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انتم الاعلون, تم کامیاب ہو گئے. شرط ایک ہے ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو, اگر تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہے, اگر تمہارا تعلق اللہ کے محبوب سے مضبوط ہے, اگر تمہارا تعلق قرآن پاک سے مضبوط ہے, تو تم ہی کامیاب ہوگے. اسی قرآن پاک میں اور اسی قرآن کو لے کر, اسی اسلام کو لے کر, انہی مسلمانوں کو لے کر نہ جانے پوری دنیا میں کتنی تحریکات ایسی چل رہی ہیں جو صرف اسلام اور مسلمانوں کو دبانے, کچلنے, مٹانے اور بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں جاری ہیں. ابھی ہمارے سامنے آپ سب نے سنا ہوگا کہ کشمیر کے اندر, پہلگام کے اندر جو واقعہ پیش آیا, حادثہ پیش آیا, سب سے پہلے تو وہ قابل مذمت ہے. ایسا واقعہ قابل مذمت ہے. افسوس کا اظہار ہمیں کرنا چاہیے. جو مہلوکین ہیں, جو متاثرین ہیں, ان کے ساتھ ہمیں ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن اس ٹاپک کو بھی کیا کر دیا گیا کہ اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں. اس ٹاپک کو سامنے رکھ کر کے مسلمانوں کو خراب کیا جا رہا ہے. کون کر رہا ہے اور کون اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہا ہے؟ صرف وہ ہو رہے ہیں جن کی مناسبت قرآن پاک سے مضبوط نہیں, مناسبت نہیں, جن کا تعلق قرآن پاک سے نہیں, جو قرآن میں نہیں کیا لکھا ہے نہیں جانتے. ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے ایک جان کو بھی جان بوجھ کر قتل کیا بغیر کسی حق کے, او فساد فی الارض, یا زمین میں ذرہ برابر کسی نے فساد برپا کیا, لڑائی دنگے کی کیفیت پیدا کی, فکأنما قتل الناس جميعا, وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے ساری انسانیت کو مار دیا.
ساری انسانیت کو اس نے طے کر دیا ہو۔ جسٹ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ہاں اگر کوئی ایک انسان کی جان کو بچا لیتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ اسلام تو مذہب وہ ہے کہ ہم کو کہتا ہے کہ اگر نہر جاری پر بھی آپ حاضر ہوں، جہاں پر پانی مستقل بہ رہا ہو، نماز کا وقت ہو چکا ہو، آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہو، آپ اس نہر جاری پر جب وضو کریں گے اس وقت بھی آپ پانی فضول خرچی نہیں کر سکتے۔ خون بہانے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ ناحق خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ہرگز یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے۔ اسلام ہم نے شروع میں عرض کیا، اسلام مذہب ہے امن کا، اسلام مذہب ہے امان کا، اسلام مذہب ہے پیس کا، اسلام مذہب ہے اور یہ تعلیم دیتا ہے کہ امن و امان کے ساتھ ہر انسان اپنے ساتھ اپنی جگہ پر رہیں گے، اپنے شناخت کے ساتھ رہیں گے۔ حال یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر انسانیت نہ ہو اس کو انسان کہنا مناسب نہیں ہے۔ جس طریقے سے شکر کے اندر اگر مٹھاس نہ ہو وہ شکر کہنا اس کو مشکل ہوگا، نمک کے اندر نمکینی نہ ہو اس کو نمک کہنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر اگر انسانیت نہ ہو تو وہ مانو نہیں، وہ دانو ہے، وہ انسان نہیں ہے، اس کو انسان نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا کسی کی جان پر بھی حملہ ہوتا ہے، اصلاً وہ ہمارے پہلے ہندوستانی بھائی تھے، چاہے وہ 26 کی تعداد ہو، 28 کی تعداد ہو، کتنی کی تعداد ہو، وہ پہلے ہمارے ہندوستانی بھائی ہیں، وہ ہمارے ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسی کے لیے بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، بڑے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اس سے فوراً کارروائی کی جائے، لیکن ہم اپنے طور پر یہ اس بات صاف کر دینا ہم سب کو مناسب ہے کہ ہم لوگ بات واضح کر دیں کہ سب سے پہلے وہ انسان ہیں جن کا جو ہے باقاعدہ قتل کیا گیا ہے۔ اس حادثے میں جو لوگ شکار ہوئے وہ پہلے انسان ہیں، ان کا مذہب سے تعلق بعد میں ہوگا، ان کا ریلیجن سے تعلق بعد میں ہوگا۔ تو ہمیں خوب اچھی طریقے سے اس پیغام کو عام کرنا ہوگا اور اسلام کی صحیح شبیہ پیش کرنی ہوگی، ورنہ اسی طریقے سے اسلام اور ہم بدنام ہوتے رہیں گے جب تک کہ ہمارا تعلق قرآن سے، جب تک کہ ہمارا تعلق قرآن والے سے، جب تک کہ ہمارا تعلق اس ذات سے جس کے اوپر قرآن نازل ہوا مضبوط نہیں ہوگا۔ ہم اسی طریقے سے رسوا ہوتے رہیں گے، اسی طریقے سے بدنام ہوتے رہیں گے، اسی طریقے سے پیچھے جاتے رہیں گے، اسی طریقے سے ہم کو رسوا کیا جائے گا، ذلت کا شکار ہوں گے۔ لیکن جب بھی ہم اپنے اس قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے، اللہ اس کے رسول سے تعلق مضبوط کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بلندی عطا کریں گے کہ پوری دنیا دیکھے گی، اور پوری دنیا دیکھے گی کہ کس طریقے سے اسلام امن کا پیغام دیتا ہے۔ اور یہ باقاعدہ تاریخ میں سے واقعات پیش آئے کہ جب لوگوں نے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے مناسبت پیدا کی اپنی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج بخشا، ان کو جو ہے باقاعدہ زوال سے نکالا، پستی کے غار سے نکالا، اور ان کو بلندی عطا کی، اور کامیابی کے، کامرانی کے بلند بلند پایا اصول پر ان کو فائز کیا، بلند بلند مرتبے پر ان کو فائز کیا، اور دنیا نے ان تمام چیزوں کو دیکھا، اس سے سبق حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام چیزوں سے اپنے ذات سے اور اپنے حبیب کی ذات سے اور قرآن پاک سے مناسبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، چاہے وہ اندر کے دشمن ہو چاہے وہ باہر کے دشمن ہو، ہمارے ملک کے قانون کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔